السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک ہمیشہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کرتے تھے، آج ہم ایک کتاب پہ ڈسکشن کریں گے۔ جو کتاب ہے اصل میں وہ مس فاطمہ جناح کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی سسٹر تھیں۔ ان کی کتاب کا جو ٹائٹل ہے مائی بردر یا میرا بھائی، تو اس کے اوپر ہم تھوڑی ڈسکشن کر کے دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں لیکن ایگزیکٹ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا، مطلب ہم دوسروں سے سنتے ہیں۔ تو ان کی بہن جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی، کچھ انہوں نے لکھا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو انہوں نے نہیں لکھا، بہت ساری چیزیں جو ہے اصل میں ان کی بک ایڈٹ کی گئی تھی، اس پہ ہم نہیں جاتے کون کون سے پورشن کیا کیا ایڈٹ کیے گئے تھے، لیکن جو کچھ تھے اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ یہ جو ہے کتاب جو ہے انہوں نے لکھی ہے، یہ اس دور کی تو نہیں ہے، ظاہر ہے اس میں ایڈیٹنگ کافی ہوئی ہے۔ یہ کتاب کا ٹائٹل آپ کو نظر آئے گا، میرا بھائی فاطمہ جناح۔ تو میرا بھائی جو ہے کتاب کا ٹائٹل ہے، اور اوتر جو ہے فاطمہ جناح۔ اس کو جو ہے ترجمہ وہ کی محمد جہانگیر صاحب نے، الفیصل جو ہے پبلشر، انہوں نے پبلش کیا۔ تو یہ کتاب جو ہے پریکٹیکلی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، تقریباً اس کے ٹوٹل جو پیجز ہیں وہ 100، میں ابھی آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں، 112 پیجز ہیں۔ تو 112 پیجز کے اندر ظاہر ہے یہ ان کی وفات کے بعد پبلش ہوئی، اس میں بہت ساری چیزیں ایڈٹ کی گئی، لیکن پھر بھی جو کچھ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اسی حساب سے اس کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس میں کیا ہے، ٹائٹل پہ ہم آتے ہیں۔ ٹائٹل پیج آپ دیکھ لیں، اس میں یہ چیزیں ابتدائیہ جو جنہوں نے ٹرانسلیشن کی انہوں نے لکھی ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اپنے حساب سے ایک تمید باندھ دیا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے کتاب نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے، کاٹیوار سے کراچی تک کا سفر۔ تو قائد اعظم کی فیملی اصل میں کہاں سے تھی، کیا تھی، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کاٹیوار سے تھے اور بعد میں یہ لوگ کراچی آئے، تو ممبئی کیسے گئے، کیا، اس کو ہم دیکھتے جاتے ہیں۔ پھر تاجر قانون بن گیا، اس حساب سے تھرڈ چیپٹر ہے، یا آپ سیکنڈ کہہ لیں۔ قوم یتیم ہو گئی، ان کی ڈیتھ کے بارے میں، اور میری بہن ایک پیج ایڈ کیا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد جناح فاطمہ جناح کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں باتیں ہم نے سنی ہوتی ہیں، سنی ہوئی ہیں کافی عرصے سے، اس پہ ہم ڈسکس کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک صحیح ہیں کہاں تک غلط ہیں۔ جیسے اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے، بہت ساری ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ان کے کتنے بھائی بہن تھے ہمیں نہیں پتہ، ان کی پاکستان بنا سکتے تھے نہیں بنا سکتے تھے، آئین کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا، کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں دیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ایمبولینس میں پیٹرول نہیں تھا، ان کو سردیوں میں زیارت کیوں لے جایا گیا۔ بہت سارے کوشچنز ریز ہوتے ہیں کہ یہ تھے یہ تھے یہ تھے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس پہ ہم اس طرح زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے، کیونکہ مطلب میں کوشش کروں گا کمنٹس نہیں کروں، صرف جو کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے اس چیز کو ڈیفائن کریں، کیونکہ میں کمنٹ کرتا جاؤں تو جو آبجیکٹیوٹی ہے کتاب کی وہ ختم ہو جائے گی، اور میری سبجیکٹیو جو اپروچ ہے وہ آ جائے گی۔ تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے میری کوشش رہے گی کہ میں صرف بک سے جو سلیکٹڈ پورشنز تھے، سارے بک کو تو ظاہر ہے میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو زیادہ ریلیونٹ تھے، جو مجھے ریلیونٹ لگے، میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوگا، ایک بک کے بارے میں جو بیسک نالج ہے وہ آپ کے پاس آئے گی، اور اگر مزید کسی نے بک پڑھنی ہو تو وہ لے کے پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اس حساب سے اس کو ہم تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے، اس میں اور کوشچنز بھی آئیں گے، جون تھرڈ پلان وغیرہ، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جس پہ ہم جائیں گے ہم اس پہ ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ تو پہلا جو میں اٹھاؤں گا، یہ جو کاٹیوار سے کراچی تک کا سفر، اس کے اندر ان کی سسٹر بتاتی ہیں کہ، اب سسٹر کا مطلب یہ فاطمہ جناح بتاتی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ، مطلب وہاں سے ان کے جو آبا اجداد تھے وہ کاٹیوار میں تھے، اور کس طرح مائگریٹ کر کے وہ آ گئے۔ ان ڈیٹیلز میں بہت زیادہ میں نہیں جاتا، تو اس میں تھوڑی سی ایک ڈیٹیل میں نے اس پیج پہ نکالی جس میں ان کی فیملی کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ جو میری والدہ محمد علی سے بے حد پیار کرتی تھی، محمد علی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ٹوٹل جو ہے مطلب 6 بچے تھے، جن کو نام بتاتی ہیں رحمت علی، مریم، احمد علی، شیرین، فاطمہ اور بندے علی، اور 3 بچے تھے جس میں سے وہ بتاتے ہیں کہ جس میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کے اندر ایک ایش ٹیگ لگا ہوا ہے، اور نیچے بالکل ایک ان کی پیدائش کا سال سن حسب ذیل ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ جو اوتر تھا جنہوں نے ایڈیٹنگ کی انہوں نے یہ ڈالی ہیں۔ اوپر والا ٹیکسٹ فاطمہ جناح کا ہے، نیچے والا اوتر کا۔ اوتر کہتے ہیں پیدائش کے حساب سے اس طرح تھا، جو محمد علی جناح پہلے محمد علی تھے، پھر بندے علی تھے، پھر احمد علی تھے، پھر بیٹیاں تھیں، مطلب 3 بیٹوں کے 4 بیٹیوں میں سے رحمت تھی، مریم، شیرین اور فاطمہ۔ بندے علی چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا، تو اوتر بتاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں محترمہ شیرین جناح کی روایت کے مطابق جناح پوجا کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ تو شیرین جو ہے وہ فاطمہ جناح کی بڑی سسٹر تھی، کہا جاتا ہے، جن کی مطلب بہن تھی، تو ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، 3 ہی تھی کیونکہ ایک پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب جو بھی تھی تھوڑی سی ڈسپیوٹ ہے، لیکن 4 اور 3 جو ہے مطلب ان کی
آپ سمجھ لیں کہ بھائی بہن تھے ٹوٹل قائد اعظم محمد علی جناح، تو اس میں سے ہم مقصد یہ شاید پوچھا جائے کہ باقی کہاں گئے، کیا ہوا، تو اس حساب سے جو ہے اس میں پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے باقی بچے وغیرہ کیا ہیں۔ اکثر انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے کہ کتنے بہن بھائی تھے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، تو اس حساب سے اس کے آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھ سکتے ہیں، یہ نام بھی یاد رکھ سکتے ہیں، کبھی ضرورت پڑی تو آپ اس کو کہیں پہ ریفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ خیر فیملی کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فیملی کیا کاروبار کرتی تھی۔ اچھا، ہم اکثر پڑھتے تھے کہ چمڑے کا کاروبار کرتی تھی بچپن میں، اس کے اندر انفارچونیٹلی نہیں بلکہ انٹرسٹنگلی میں حیران ہوا کہ کہیں پہ ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے جو فیملی تھے وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو جب کہ میں خود بچہ تھا، مطلب اسکولز میں پڑھتے تھے، ہر جگہ میں یہی پڑھا تھا کہ وہ جو ہے جناب پوجا صاحب جو ہے تاجر کے بہت بڑے مطلب کاروباری بندے تھے وہ، لیکن اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا۔ وہ کہتے ہیں ہم کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے اور ہم اتنے امیر بھی نہیں تھے۔ تو ہم نے جو ہے والد صاحب نے برٹش کے ساتھ سلام دعا کی، اور ان کو بھی انگلش پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، انگریزی نہیں آتی تھی، بس سیکھ لیا تھا انہوں نے بولنا، لیکن لکھ نہیں سکتے تھے، تو اس حساب سے انگریزوں کے ساتھ تجارت شروع کیا اور اس طرح۔ لیکن یہ کہ وہ اتنے بڑے تاجر نہیں تھے جس طرح ہم پڑھتے آ رہے تھے، میں نے خود بھی پڑھا تھا یہ، تو اس حساب سے یہ میرے لیے کوئی نئی چیز تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے اور یہ تھا اور چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، وہ اس طرح نہیں تھا۔ تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جناح جو ہے وہ پڑھائی میں بہت کمزور تھے، کبھی ان کو اسکول جو ہے کالج جو ایس ایم لا کالج بعد میں بھی بنا اس کے نام سے، سندھ مدرسۃ الاسلام، ابھی بھی کراچی میں موجود ہے پاکستان میں۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم مطلب مائگریٹ کر کے کاٹیوار سے جب کراچی آئے تو جناح کو مختلف جو ہے اسکول میں داخل کرایا گیا، لیکن وہ پڑھنے میں بہت کمزور تھے، خاص کر میتھ میں بہت کمزور تھے۔ تو ان کے والد صاحب چاہتے تھے کہ وہ کاروبار سیکھ لیں اور میتھمیٹکس میں اچھا پرفارم کریں تاکہ وہ بزنس میں آ جائیں، لیکن جناح جو ہے پڑھنے میں بالکل دلچسپی نہیں لیتے تھے، کبھی کھیل کود میں ادھر ادھر، میتھمیٹکس میں سب سے کمزور تھے۔ تو اس چیز نے ان کے والد کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا، وہ کبھی ایک اسکول میں جاتے تھے پھر نکلتے تھے، پھر جاتے تھے پھر نکلتے تھے، بیچ میں وہ کاروبار میں آ گئے، لیکن دیکھا ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو اس طرح ان کے والد کے لیے بہت مطلب ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا کہ اس بچے کا کیا ہوگا، میں اس کا کیا کروں۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں جس چیز کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ اس پیج کو، اب ان کی عمر 15 برس تھی اور میرے والد اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے کرامس ٹریڈنگ کمپنی کے بارے میں فکر مند رہنے لگے تھے، وہ سوچتے تھے یہ لڑکا کیا بنے گا۔ اب یہ 15 برس جو ہے یہ جناح کی عمر تھی، تو والد صاحب جو ہے بڑے فکر مند تھے کہ اب کیا کریں گے، اس کا کیا ہوگا۔ تو گرامس ٹریڈنگ ایک کمپنی تھی انگریزوں کی جو ٹریڈ کر رہی تھی، جیسے آپ کو پتا ہے کہ انگریز آئے تھے، ٹریڈرز آئے تھے، تو اس ٹائم کی بات ہے۔ تو گرامس نے کیا ہے، اب جیسے ہم پڑھتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے، ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ مطلب انگلینڈ چلے گئے، تو یہ اس چیز کی تردید کرتی ہے کہ نہیں، وہ ابھی یہاں سے ہمیں پتہ لگے گا کیا ہے، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے یا کیوں گئے تھے۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ گرامس ٹریڈنگ کمپنی جو تھی، کمپنی کے انگریز جنرل مینیجر جو اب تک میرے والد کے بڑے گہرے دوست بن چکے تھے، پیشکش کی مطلب جو گرامس ٹریڈنگ کمپنی تھے ان کے جو مینیجر تھے، انہوں نے محمد علی جناح کے کو پیشکش کی، مطلب ایک آفر دی، ان کو کہا کہ وہ نوجوان محمد علی، اب نوجوان کی ایج کتنی ہے، 15 سال ہے، ٹھیک ہے، اس نوجوان کو جو ہے کمپنی کو اپنی کمپنی کے صدر دفتر لندن میں 3 سال کے لیے اپرنٹنس کی حیثیت سے رکھوا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی جو کمپنی ہے، جو گرامس ٹریڈنگ کی یو کے میں، جو لندن میں ان کی جو کمپنی ہے، اس کے اندر وہ جناح کو جو ہے وہ 3 سال کے لیے رکھوا سکتے ہیں، تاکہ جہاں وہ کاروباری نظم و نسق کی عملی تربیت حاصل کریں، جو لندن سے واپسی پر والد کے کاروبار میں شرکت کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ اپنے بچے کو ایسا کریں، میں ان کو یو کے بھیج دیتا ہوں، اپنی کمپنی میں وہاں پہ رکھوا لیتا ہوں، تو سیکھیں گے ٹریڈنگ، تو آپ کے لیے آپ کے کاروبار میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو جس پہ وہ راضی ہو گئے اور مطلب انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ وہ جائیں۔ اب ہم یہ سمجھتے تھے ہمیشہ کہ وہ جناح جو اپنے والد کے کاروبار کے لیے گئے، لیکن نہیں، وہ تو گرامس کی جو ہے ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ان کو چوز کیا اور ان کو بھیجا تھا کہ وہ سیکھ کے آئیں۔ تو یہ چیزیں آپ اس کو خود پڑھ لیں ڈیٹیل میں زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا، اس میں دیکھ تو اس حساب سے جو ہے گرامس کے کہنے پہ ان کی سجیشن کو مانا گیا اور ان کو جو ہے بھیجا گیا یو کے۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو یہاں پہ میں نے اس کو اسکرین شاٹ نہیں کیا لیکن آپ کو بتاتا ہوں، تو پھر جو ہے ان کو فیملی کو بڑا ڈر ہوا کہ جناح جب وہاں جائے گا تو ماحول میں خراب ہو جائے گا شاید، تو نے یہ طے کیا کہ اس کی شادی کراتے ہیں۔ تو جناح کی جو ہے شادی کرائی گئی
اس کے بعد ان کو یو کے بھیجا گیا۔ اب یہ ٹرینڈ اس دور میں بھی تھا، آج کل بھی، مطلب آپ شادی کراتے ہیں کہ باؤنڈ ہو گیا، کیا ہوا ان کی شادی کا؟ آپ دیکھیں کیا ہوا جب وہ یو کے جاتے ہیں 3 سال کے لیے، تو واپس آتے ہیں ان کی والدہ فوت ہو چکی ہوتی ہیں، اور جو بیوی تھی، شادی کرا دی آپ نے، ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں وائف بھی فوت ہو چکی تھی، تو ایسی شادی کا مطلب وہ سوسائٹی خود دیکھے کہ آپ کیوں مطلب کسی کو باؤنڈ کرتے ہیں اور اس طرح۔ تو خیر یہ چیز ہوئی تو پھر وہ یو کے چلے گئے، وہاں پہ گرامس ٹریڈنگ کمپنی میں کاروبار کرنے کے لیے۔ تو پھر وہاں پہ یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں تاجر، اب نیکسٹ چیپٹر شروع ہوگا، تاجر قانون دان بن گیا۔ بہت زیادہ میں ایک ایک چیپٹر کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، جو مین کرکس ہے میں آپ کو وہ صرف بتاتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سیکنڈ چیپٹر آپ کہہ لیں یا تھرڈ کہہ لیں، اس میں پھر وہ بتاتی ہیں کہ تاجر قانون دان بن گئے، مطلب جناح جو ہے وہ گئے تھے گرامس ٹریڈنگ کمپنی کے لیے کام کرنے کے لیے، لیکن وہ قانون دان بن گئے۔ اب قانون دان کیسے بن گئے؟ اب اس ٹائم جب سفر کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں ان کی ایج اب 16 سال ہے، بالکل چھوٹے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو عمری میں جو ہے یہ جا رہے ہیں، اور مطلب اور اس ٹائم وہ بتاتے ہیں کہ سفر جو ہے انڈیا سے یو کے تک کا، انگلینڈ تک کا، برٹن تک کا سفر جو اس میں 3 ہفتے لگتے تھے، وہ بھی کشتی کے ذریعے گئے۔ تو اس کے اندر پھر وہ ڈسکشن بتاتی ہیں کہ مطلب جنہا کو کس طرح لوگ ملے، کیا کیا نصیحتیں کی گئیں، بہت ساری چیزیں ڈیٹیل اس میں ہے، تو پھر اس پہ ہم نہیں جاتے کہ کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا۔ پھر اس پہ آتے ہیں کہ وہ پھر تاجر جب ٹریڈنگ کے لیے گئے تھے، انہوں نے کمپنی بھی ظاہر جوائن کی، اچھا وہاں پہ وہ رہائش کے لیے ایک ہوٹل میں شروع میں رہے، بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ہوٹل کافی ایکسپینسو ہے تو وہ افورڈ نہیں کرتے، تو پھر وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پہ چلے گئے۔ تو اس دوران جو ہے پھر اب وہ کس طرح مطلب وکالت کی طرف ہے اور بیرسٹر کی ڈگری لے لی، اب اس پہ ہم آتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح بتاتے ہیں کہ جب اس کے لیے گئے یو کے میں، جب گئے وہ مطلب جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، سکسیسفل لوگ ہیں، ان کے بارے میں پڑھنے لگے، ان کی زندگیاں جب پڑھتے ہی گئے تو انہوں نے دیکھا اکثر جو کامیاب لوگ ہیں وہ سارے لائرز ہیں، سارے ایڈوکیٹ ہیں۔ ان کو سمجھ آئی کہ جو ان کو یہ لگا جو کامیاب لوگ ہیں اس کے لیے وکیل بننا لازم ہے، جو وکیل ہوگا، جو وکالت جانتا ہوگا، وہ کامیاب بنے گا۔ تو ان میں ایک شوق پیدا ہوا کہ میں بھی وکالت کروں گا اور بہت کامیاب بندہ بنوں گا۔ تو پھر اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں لا میں نے لنکن ان میں کیسے داخلہ لیا، اس میں بتاتے ہیں ان دنوں کی بات ہے جب میں لٹل گو کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اچھا یہ جو لٹل گو ہے، لٹل گو اصل میں اس ٹائم میں جیسے ہم آج کل دیتے ہیں لا گیٹ ہوتا ہے، پھر لا سب آج کل ایل اے ٹی لیٹ کے نام سے آپ لوگ دیتے، ٹیسٹ دیتے، پھر لا گیٹ کے دیتے، تو اسی طرح اس ٹائم بھی اس دور میں لا میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو لٹ گو کا ایگزام دینا ہوتا ہے، جس میں 3 سبجیکٹ ہوتے تھے، جس میں انگلش تھی اور اپنا لاطینی زبان تھی۔ تو یہ جو تھے اس میں قائد بتاتے ہیں کہ مجھے جو اس میں ایگزمپشن دی گئی تھی کہ، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہی سوچا کہ اگر اس میں پاس نہ کروں تو اس میں جو ہے مطلب مجھے پھر ایڈمیشن نہیں ملے گا، نیکسٹ ایئر سے یہ چینج ہونا تھا۔ تو اس میں جو پرچے تھے وہ انگلش زبان میں تھے، انگلش کی انگریزوں کی تاریخ تھی، ہسٹری تھی، اور لاطینی زبان تھی، تو یہ لٹ گو کہلاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ اپورچونیٹی اگر میں نے مس کر دی تو پھر اگلی دفعہ جو ہے بہت مشکل ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے امتحان پاس کرنے کا تیار کر رکھا تھا، یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ اس طرح کنٹینیو، اور مجھے یقین تھا کہ میں یہ امتحان پاس کر لوں گا۔ میں نے لندن کی مختلف انس کو دیکھنے کا خیال کیا، اور وہ دیکھتے رہے کس میں ایڈمیشن لو، جیسے ہم سوچتے ہیں کس کالج میں لے، اور وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کرنے والے طلباء سے ملاقات کر کے پہلے فیصلہ کر لوں کہ کس ان میں داخلہ لیا جائے۔ اپنی معلومات اور تبادلہ خیال کے نتیجے میں لنکن ان کی بجائے کسی دوسری ان میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں لنکن ان میں نہیں کی، میں نے جتنا سوچا تو سمجھ آئی کہ لنکن ان کے علاوہ کسی اور میں کرنی ہے، لیکن لا وہ لنکن ان میں کرتے ہیں، کیا وجہ بنتی ہے؟ لیکن اس کے بعد میں نے لنکن ان کے صدر دروازے جو انٹرنس ہے اس پر اپنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے عظیم مخنودوں میں درج دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ عظیم جو لیڈر ہیں، جو قانون دان، ان کے اندر میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو میں نے منت مانی یا عہد کیا کہ لیٹ گو میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد لنکن میں ہی داخل لوں گا۔ تو کہتے ہیں اس چیز میں جب میں نے دیکھا باقی کسی لاء کالج میں کسی میں اس طرح کی چیز نہیں ہے، لیکن لنکن ان میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے مینشن ہے، اور بہت سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکسیسفل کامیاب ہیں، جو گریٹ لیڈرز ہیں، قانون دان، ان کے اندر ان کا نام ہے، تو اس چیز نے جو ہے ان کو اٹریکٹ کیا اور ان کو بہت اچھا لگا، تو اس حساب سے ان کے دل میں لنکن ان کے لیے رسپیکٹ بنی، اور انہوں نے وہاں پہ داخلہ کرنا چاہتا۔ اور وہ پھر کہتے ہیں میرے پاس آج بھی ان کی، یہ فاطمہ جناح بتا رہی کہ میرے پاس آج بھی ان کی مطلب قائد اعظم محمد جناح کی 1892 سے 96 یہ وہ ڈیوریشن ہے جب وہ لا کرتے ہیں ایڈمیشن تھے کہ عرصے کی وہ بینک پاس بک موجود ہے جس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا نام محمد علی جناح بائی لکھا تھا۔ تو
تو یہ ان کا آفیشیل ڈاکومنٹڈ نیم تھا جو انہوں نے لکھوایا، اور اس حساب سے انہوں نے جو ہے مطلب ٹریڈنگ کمپنی کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے پھر لا میں ایڈمیشن لیا، اور لنکن میں کیوں لی اس میں یہ چیز مینشن ہو جاتی ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے لنکن میں لی۔ پھر آگے ہم تھوڑا چلتے ہیں، پھر اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جو اخراجات تھے، اب دیکھیں مجموعی طور پر ٹوٹل اس ڈیوریشن میں جو ان کا خرچہ ہے پورا وہ 800 پاؤنڈ کا ہے۔ تو یہ جو 3 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ پڑھتے رہے اور کھانا پینا جو بھی ہے وہ سارا خرچہ ان کا 800 پاؤنڈ کا ہے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اخراجات کیا تھے، کس طرح افورڈ کر سکتے تھے، یا بہت زیادہ تھے یا نہیں تھے، آپ کو فائنینشیل اسٹیٹس میں سمجھ آئے گی۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، تو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم عادل جناح جب واپس پڑھ کے آتے ہیں، بیرسٹر کی ڈگری لے کے آتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت سکسیزفل لائر بنوں گا، اپنا چیمبر کھولوں گا، کیسز لوں گا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں عدالت آتا جاتا رہا، ملاقات نہیں کی، لیکن کوئی کیس نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح خیر وہ گیدرنگ میں، محفل میں بھی جاتے رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اسی طرح مجلس میں ہو گئے، ان کے لیے بہت بڑا، مطلب آپ کہہ لیں کہ ان کی زندگی کے جو دروازے تھے وہ یہیں سے کھل گئے۔ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست نے جو ان کی صلاحیت اور قابلیت کے مترف تھے، مسٹر میک میکفرسن جو انگریز تھا، اس سے متعارف کرائے، جو اس وقت بمبئی کے قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل تھے۔ اچھا اس میں یہ ہو جب جناح واپس آتے ہیں تو وہ کراچی میں سیٹل نہیں ہوتے، وہ ممبئی چلے جاتے ہیں۔ ان کی فیملی جو ہے، والد جو ہیں اور سسٹرز وغیرہ کراچی میں ہوتے ہیں، لیکن یہ خود بمبئی میں چلے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں وہاں سے جو ہے میں اپنی کیریئر کا وکالت کا آغاز کروں گا۔ تو وہیں پہ گیدرنگ کے دوران جو ہے یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے ایڈوکیٹ جنرل سے ملاقات ہوتی ہے، وہ نوجوان بیرسٹر سے، مطلب باجی تو یہ یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان بیرسٹر سے بڑے متاثر ہوئے، اور انہیں اپنی نگرانی میں کام کرنے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی بڑی لائبریری سے فائدہ اٹھانے اور اپنے دفتر میں مطالعہ کرنے کی پیشکش کی۔ میرے بھائی نے، مطلب محمد الجناح نے، کہ اس نوازش کو کبھی فراموش نہیں کیا، خاص طور پر اس لیے کہ ان دنوں کسی انگریز کا ہندوستانی بیرسٹروں کے ساتھ اس طرح لطف و کرم۔ اچھا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس دور میں جو انگریز تھے وہ انڈینز جو لائرز تھے یا بیرسٹرز تھے ان کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے۔ اب انڈیا میں تو لا تھا نہیں، جو بھی تھا باہر سے ہی پڑھ کے آپ نے آنا تھا، برٹش لا تھا سارا، آپ کو ظاہر ہے وہی آنا چاہیے، وہی سمجھنا چاہیے۔ تو اس حساب سے جو ہے ان کو عزت نہیں دے، لیکن یہاں جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب تھے ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ بہت رسپیکٹ طریقے سے، انہوں نے رسپیکٹڈ طریقے سے ان کے سے بات کی، ان کو مخاطب کیا، تو ان کو بڑا اچھا لگا۔ تو ایک حساب سے ان کو کیسز بھی چاہیے تھے۔ اچھا آپ میں بیچ میں اسکپ کر گیا، جب جناح صاحب جو واپس آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی فیملی کے جو ہے سارے جو کاروبار اس میں لاس ہو جاتا ہے، کاروبار ڈوب جاتا ہے، تو ان کو پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اب جناح جب واپس آتے ہیں پیسے نہیں ہیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی مطلب چاہیے ذریعہ کہ وہ کمائیں اور فیملی کی مدد کر سکیں۔ تو ان کو یہاں سے ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ ایک کام مل جائے اور وہ کچھ کما سکے اور فیملی کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں، کیونکہ کاروبار سارا ڈوب چکا ہوتا ہے اور قرضوں میں ہوتا ہے اور کیسز چل رہے ہوتے ہیں کورٹس میں، تو اپنے فیملی کے کیسز دینے کے بجائے وہ اپنے آپ کو الگ کر کے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں آگے جب یہ ہوا تو پھر یہاں سے وہ کہتے ہیں انہوں نے محسوس کیا، مطلب محمد الجناح نے، کہ اب تک جو کامیابی ان سے دور رہی تھی اب مکمل طور پر ان کی دسترست میں ہے۔ ان کے سینئرز نے مجسٹریٹ کی حیثیت سے ان کی مثالی کے تو پھر ان کو جو ہے بعد میں وہ مجسٹریٹ لگوا لیتے ہیں، یہ جو جنرل ہوتے ہیں اپنا قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل، وہ ان کو مجسٹریٹ لگوا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ان کو تنخواہ ملتی ہے، اور اس حساب سے جو ہے وکیل جب ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اس طرح جو ہے ان سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں تو سر چارلز الفریڈ نے انہیں 1500 روپے کی ماہانہ دوسری، اب شروع میں جب مجسٹریٹ لگتے ہیں ان کے پاس آمدنی آنی شروع ہو جاتی ہے تو یہ اپنی فیملی کو بھی منگوا لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا گھر لیتے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کو رہنے کے لیے سسٹرز کو اور والد کو منگواتے ہیں اور ان کے خرچے اٹھاتے ہیں۔ تو اس ڈیوریشن میں یہ مطلب اچھی خاصی آمدنی کما لیتے ہیں، اور یہاں سے کیا ہوتا ہے جو انگریز ہیں اور باقی جو لائرز ہیں جن کے سامنے پیش ہوتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے یہ بندہ بڑا قابل اور ذہین ہے، جو بھی اس کے سامنے پیش ہوتا ہے اس کے فیصلے وغیرہ لا کو انڈرسٹینڈ کرنے میں لوگوں کو سمجھ، تو مطلب جناح کی جو ہے شہرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب ان کا ٹینیور پورا ہوتا ہے، یہ کانٹریکٹ ٹائپ مجسٹریٹ کی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے دوبارہ آفر کی جاتی ہے۔ اب یہ وہی بات ہے جو ہم نے بہت سنی تھی، اب اس کو ذرا سن لیں۔ تو سر چارلس ایلنٹ نے انہیں 1500 روپے ماہانہ کی ایک دوسری اور اس سے بہتر جوڈیشل ملازمت کی پیشکش کی۔ یہ تنخواہ اس دور میں شاہانہ تھی، لیکن انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ تو شروع میں ان کے پاس جاب نہیں تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی مجھے جاب دے اور میں کچھ آمدنی میری آ جائے، لیکن اب یہ وقت آیا کہ ان کو 1500 روپے اس دور میں دیا جا رہا ہے، اور بڑی اچھی مطلب اس ٹائم ایک ہینڈسم منی تھی، لیکن وہ کیا چاہتے، نہیں جناب بہت شکریہ،
میں جلد ہی ایک دن میں اتنی رقم کمانے لگوں گا۔ تو اب ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں اتنا مشہور ہونے والا ہوں کہ مجھے اس تنخواہ کی اب ضرورت نہیں، اب مجھے خود اپنی پریکٹس شروع کرنی چاہیے۔ تو وہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ جناح جو ہے بہت بڑے وکیل تھے، اور انہوں نے ان کو جج کی جب آفر ہوئی تو انہوں نے ریجیکٹ کی کہ میں جج نہیں بنوں گا، کیونکہ میری ایک دن کی آمدنی جو ہے وہ جج کی مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ہے۔ تو پریکٹیکلی وہ یہ بات تھی کہ شروع میں وہ جج کی جاب جو ہے مجسٹریٹ کی لے لیتے ہیں، پے رول پہ رہتے ہیں گورنمنٹ کی۔ اس کے بعد جب مشہور ہوتے ہیں، جب دوسری دفعہ آفر کی جاتی ہے، تب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت جلد کما لوں گا، یہ نہیں کہہ رہے کما لوں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو مس کوٹ ہوتے ہوئے یا جس طرح بھی آئی ہیں، تو اس میں آپ کو نظر آتی ہیں تو اس طرح۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، اس طرح جو ہے پھر آپ یہ اسی کے بارے میں کنٹینیو ہے، انتہائی مشکل ہوتا ہے مطلب پھر اس کی ان کی وکالت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے مطلب جنہوں نے جو ہے ہمیشہ، تو جب وکیل رہے تو اب انہوں نے پریکٹسنگ شروع کی، تو یہ جو ہے مطلب جو ججز وغیرہ تھے ان کے سامنے کبھی ان کے روب کو اپنے اوپر آنے نہیں دیا، مطلب ایک حساب سے جو ان کی کانفیڈنس تھی وہ بلڈ اپ رہی، اور انہوں نے جس طرح بھی جس جج کے سامنے پیش ہوئے بڑی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے تیاری کے ساتھ پیش ہوتے تھے کہ ان کو کبھی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اس حوالے سے پھر یہ لاسٹ چیپٹر آپ کہہ لیں یا سیکنڈ لاسٹ اس کو کہتے ہیں، تو قوم یتیم ہو گئی۔ اس میں پھر فاطمہ جناح جو ہے وہ پورے واقعات بتاتی ہے کہ جناح کی جو طبیعت کیسے خراب ہوئی اور ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی، کون سے واقعات ہوئے کیا نہیں ہوئے، وہ سارے اس میں بتانے لگتی ہیں۔ تو اس میں سرسری وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جو قائد اعظم علی جناح کی جو صحت تھی وہ پریکٹیکلی 1940 سے خراب ہونی شروع ہو گئی، اور وہاں سے جو ہے مطلب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 1940 سے جو ہے اجلاس میں وہاں سے ان کی جو ہے طبیعت خراب ہوئی، اور اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو قد تھا، یہ میں نے اس لیے مارک کیا کہ پوچھا جائے، وہ 5 فٹ اور 10.5 انچ کا تھا، اور ان کا وزن اس دور میں 112 پاؤنڈ تھا۔ 112 پاؤنڈ آپ اب اندازہ لگا لیں، مطلب انڈر 60 تھا، 50 پلس تھا لیکن 50 اور 60 کے بیچ میں 53 4 اس سے ان کا جو ہے وزن تھا۔ تو اس دور میں بھی آپ دیکھیں مطلب یہ ایک تو لمبے تھے، اور مطلب ان کی جسامت اتنی زیادہ نہیں تھی، دبلے پتلے انسان تھے، لیکن اپنا جو ہے 40s کے بعد ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ وہ جو کمزور پڑتے گئے، اور آہستہ آہستہ وہی کمزوری چلتی گئی کہ یہاں تک کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ مطلب ریسٹ نہیں کرتے تھے، جب بھی دیکھو کام کام، اور کام کی وجہ سے جو ہے پھر جناح اس میں خود بتاتے ہیں کہ فاطمہ جناح جو ہے میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتی تھی، میری دیکھ بھال کرتی تھی، وہ بار بار ان کو منع کرتی تھی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن جناح جو ہے کہتے تھے کہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اب ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ نہیں سو سکتے، آرام نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس میں بہت ساری چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں وہ جا رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں 30 اکتوبر 1947 کو یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور میں جو ایک جلسہ کرتے ہیں، جلسے سے خطاب کرتے ہیں، اس میں وہ 3 جون پلان جو ہے، اگر جس نے پاکستان اسٹڈیز پڑھی ہے، 3 جون پلان 1947 جس میں بتایا جاتا ہے کہ جناح نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور جناب بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک کوئی کہتا ہے جب میں نے سارے اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے، دونوں سائڈز کو پرکھا دیکھا، تو مجھے سمجھ آئی کہ اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہمارے لیے اس سے زیادہ بہت زیادہ برے نتیجے ثابت ہوتے، تو اس لیے میں نے جو اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اور پھر اس ٹائم وہ بتاتے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کو یہ چیز نظر آئی کہ جو ہے وہ موت کے لیے اس میں جو ہے اپنا نہیں کر سکتے، مطلب زندگی موت جو ہے وہ آ سکتی ہے، تو اس حساب سے جو ہے کہ موت جو ہے ان کی قریب ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ اس پہ نہ جائے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے جناح جو ہے مطلب پہلی دفعہ ان کو فیل ہوا کہ اسلام جو ہے اپنا یہ نہیں سکھاتا کہ آپ موت سے ڈریں، بلکہ موت کے لیے تیار رہنے کے لیے سکھاتا ہے۔ تو یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں انہوں نے اپنی صحت پہ خیال نہیں رکھا، اور مطلب موت کی جو ہے پرواہ نہیں کی، اور جس کی وجہ سے ان کی صحت جو خراب ہوتی گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اسی طرح یہ لاسٹ والے واقعات ہی آپ دیکھ لیں، کیونکہ چیپٹر کا ٹائٹل تھا قوم یتیم ہو گئی ڈیتھ کے بارے میں، تو اس میں ڈیٹیل جاری ہے۔ تو 14 اپریل 1948 کو جو ہے پھر پشاور میں سول سرونٹ سے وہ خطاب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سول سرونٹ کے بارے میں وہ کیا سوچتے تھے، کیا ہونا چاہیے، اور انفارچونیٹلی آج کل کیا ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مطلب سول سرونٹ سے، کہ آپ کبھی بھی سیاسی پارٹی یا کسی بھی سیاستدان یا کسی بھی سیاسی دباؤ میں نہ آئیں۔ وہ پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو، لیکن آج کل آپ دیکھیں سارا یہی ہو چکا ہے، بغیر سیاست کے نہیں ہو سکتا۔
پھر آپ آگے اس میں پڑھیں، بلکہ قوم اور ملک کے خادموں کی حیثیت سے اپنا فرض ہے، مطلب آپ اپنے آپ کو افسر نہ سمجھیں بلکہ قوم کے خادم سمجھیں، قوم اور ملک کے، مطلب آپ اس طرح اس کو سرو کریں کہ آپ کا کام ہی سرو کرنا ہے، لیکن جو جناح کہہ چکے تھے جو ہونا چاہیے اس کے برعکس سوچ کر پھر وہ کہتے ہیں حکومتیں بنتی ہیں اور حکومتوں کو شکست ہوتی ہے۔ تو اس میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں تو وہ سارا بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے بیوروکریسی کو جو ہے نیوٹرل رہنا چاہیے اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب جا کے جو ہے اپنا ملک ترقی کرے گا، اور جو ہے آپ کی بیوروکریسی جو ہے اس کو کنٹرول کر سکے گی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں اب جو ہے تو اس میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ مطلب بیوروکریسی کو انہوں نے کیا کچھ نصیحت کی۔ نصیحت کرنے کے بعد آپ آگے چلتے ہیں لاسٹ ڈیز میں، پھر اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جناح جو اپنی صحت کے بارے میں پہلے بے پرواہ تھے لیکن بعد میں راضی ہو گئے۔ تو پھر اس میں لاسٹ آپ اسے میں دیکھیں یہاں پہ جس وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، معاملات کی نوعیت سے پاکستان کا نیا آئین تیار ہونے میں 18 ماہ سے 2 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ تو یہ اس کویسچن کا جواب ہے جو اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ جناح نے جو کانسٹیٹیوشن پاکستان کو کیوں نہیں دیا یا نہیں دے سکتے تھے، کیا تھا؟ تو اس ٹائم جو ہے 48 میں بھی وہ کہہ رہے ہیں، وہ اس چیز کو سوچ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ آئین بننے میں 18 ماہ سے 2 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ خود ہی جو ہے مطلب ان کے حساب سے اگر بنتا تو آپ سمجھ لیں 1950 تک پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بن چکا تھا، لیکن کام وغیرہ اتنے تھے، ان کی صحت ایسی تھی کہ وہ اس پہ کام نہیں کر سکے۔ اس میں بتاتے ہیں کہ جو آئین ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ جس وقت انہوں نے الفاظ کہے وہ تو مجھے آزادی کے بعد وہ کئی مواقع یاد آتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا کہ نیا آئین بننا چاہیے جو لبرل ہو اور پاکستان کے عوام کی بنیادی آزادیوں کی ضمانت دے، اور وہ توقع رکھتے تھے کہ یہ کام تقریباً 2 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ تو آئین کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح کا آئین ہونا چاہیے اور اس میں عوام جو ہے اس کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں نظر آتی ہے جو ڈیبیٹ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا چنا چاہتے تھے نہیں، تو اس میں ان کی سسٹر جو ساتھ تھی انہوں نے کلیئر کر دیا۔ آپ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، پھر نیکسٹ پیج پہ آپ آئیں، اس میں دیکھیں وہ پھر یہی بات کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میری اور میری حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ بلا امتیاز ذات، رنگ، یہ پھر وہ ساری آپ نے پڑھی ہوئی ہیں کہ مطلب اس میں نسل کوئی مطلب انیکوالٹی نہیں ہونی چاہیے، سارے سٹیزن برابر چاہیے۔ پھر اسی طرح کوئٹہ میں جو کالج ہے اس میں یہ خطاب کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اپنا جب افسروں سے اعلیٰ سطح کے افسر جو ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ یہ آرم فورسز جو آپ کی ان سے بات کرتے ہیں، ان سے کیا کہتے ہیں ایک چیز، اور میں یہ بات کہنے کے لیے اس لیے مجبور ہوں کہ اعلیٰ سطح کے ایک افسروں سے گفتگو کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ الف کی منشا سے واقف نہیں ہے جو افواج پاکستان نے اٹھایا۔ اب دیکھیں وہ فوج سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوج کو کیا کرنا چاہیے، کیا الف اٹھاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انفارچونیٹلی نہیں پتہ ان کو۔ اب وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں اس میں، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ الف محض ایک رسمی بات ہے لیکن زیادہ اہم سچا جذبہ اور قلبی واپسی ہے، یہ ایک نہایت اہم رسم ہے۔ اس موقع پر آگے چلتے ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں حلف کو ریپیٹ کر کے بتاتے ہیں، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر صد کے دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں آئین اور ڈومین آف پاکستان کے الفاظ نوٹ کیجیے، اور یہ کہ میں جیسا امراض یا کہ آپ چلتے جو شرائط اتنا چاہتا ہوں آئین اور آپ کہتے ہیں ڈومین وفادار۔ اچھا اب بالکل نیکسٹ پیج پہ اس پہ آتے ہیں کہ اس کی کنکلوڈنگ پیراگراف میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا جذبہ یہ اصل چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آئین کا مطالعہ کریں، فورسز کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو آئین کو پڑھیں، اس کو دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں نافذ ہے۔ اس ٹائم ظاہر 19 گورنمنٹ آف انڈیا 1935 تھی، وہ تھی۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ ڈومینین کے آئین کا وفادار ہوں تو آپ اس کے صحیح آئینی اور قانونی مضمونات سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو فورسز ہیں ان کو قانون کے جو آئین جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے انڈر ہونا چاہیے کیونکہ اوت اٹھایا۔ تو اس پہ آپ ڈیٹیل زیادہ ہم نہیں کریں گے، جو سوچیں سمجھیں۔ اب پھر آگے وہ حکومت کی بات کرتے ہیں، جس سے ہمارے یہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کے الیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے وہ دیکھیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بلا شبہ نمائندہ حکومت جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور نمائندہ ادارے بہت اچھے ہیں، لیکن جب لوگ ان کو صرف ذاتی مفادات تک محدود کر لیں جو آج کل ہو رہا ہے تو نہ صرف یہ قدر کھو بیٹھتے ہیں بلکہ بدنامی کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے گریز کریں، اور یہ صرف اسی صورت ممکن ہے جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے اعمال کا مستقل محاسبہ کریں اور انہیں ذاتی یا گروہی مفادات کی بجائے ملکی مفاد کی کسوٹی پر پرکھیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جناح کیا چاہتے تھے، کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور کیا کچھ ہوتا رہا۔ یہ
اس لیے اس بکس کو تھوڑا سا پڑھیں گے تو جو ایک امیج ہے جو آپ کو بتایا گیا، اب اس کے اوپر بھی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی۔ پھر ان کی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں، چند ہفتہ پہلے مجھ پر نزلہ مطلب جنا بتاتے ہیں، اور سردی کا پینسلین گولیاں کھا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ بیمار ہو، ڈاکٹر سے ڈسکشن ان کی ہوتی ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ میرے پھیپھڑوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کے خون میں بلغم، تو وہ الہی بخش جو معائنہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کو، یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ان میں جو ہے ٹی بی جو ہے لنگس کا پرابلم آ جاتا ہے، تو ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کھانے میں جو آپ اس کا مطلب ڈائٹ اپنی اچھی رکھیں، سجیشن ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ڈیزیز جو ہے وہ ڈائگنوز ہو گئی ہے، لیکن سلو سلو جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ بھی جاری ہے، لیکن ٹریٹمنٹ اس حد تک افیکٹو نہیں ہوتی۔ تو پھر آگے ہم چلتے ہیں، اس کے اندر مزید یہی چیزیں آپ ڈسکس کرتے ہیں، وہ اس میں بتائیں گے، آپ اس کو پڑھیں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، تب تک کہ مطلب ٹی بی ہے اور یہ ساری چیزیں ڈائگنوسس کا یہ بتاتے ہیں اس میں۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اب ڈیزیز تو ڈائگنوز ہو گئی، پتہ لگ گیا، تو اس کے بعد کیا وہ خیال رکھتے نہیں، تو پھر ڈاکٹر سے ان کی صحت بہتر ہوتی تو وہ پرمیشن لیتے ہیں کہ کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں، نہیں تو ڈاکٹر ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ دن میں ایک پئیں۔ ان کی جو سگریٹ کریونگ نہیں ہوتی ہے، تو شام کو آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا پہلے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ معمول وہ جو روزانہ 50 مطلب دانے پیتے تھے، لیکن اس ٹائم جو بیمار تو وہ منع کرتے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے 5 پی چکے ہوتے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ان کی صحت جو ہے بگڑ رہی تھی اور وہ کبھی کبھی لاپرواہی کرتے تھے۔ پھر مزید آپ آگے چلیں گے اس پہ تو آگے آپ کو پتہ چلے گا وہ برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات کس طرح قائم کرنے چاہتے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم فلسطین، انڈونیشیا، کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر وہ اپیل کرتے ہیں کہ ہر مسلمان سے یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھ لیں۔ پھر لاسٹ میں ہم آتے ہیں یہاں پہ بالکل ان کی ڈیتھ کے اوپر، تو یہاں سے ہم لیتے ہیں 1 ستمبر کو ڈاکٹر لائی بخش ان کے ڈاکٹر تھے، نے مجھ سے مایوس لہجے میں کہا، مطلب فاطمہ جناح سے انہوں نے مایوس لہجے میں کہا قائد اعظم کو ہیمریج ہو گیا، تو ان کو اس دوران جو ہے 1 ستمبر کو ایک دورہ پڑا تھا تو ان کو ہیمریج بھی ہو گیا، تو مطلب جو ہے وہ پریشان تھے۔ اب یہ جو سارے واقعی پیش ہے یہ زیارت میں تھے، تو پھر ان کو یہ لگا کہ ان کو جو ہے مطلب اتنی ٹریٹمنٹ یہاں پہ نہیں دی جا سکتی، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو لے جائیں۔ اب ہیمریج بھی تھا، دل بھی کمزور ہو رہا ہے، بڑھاپا بھی کمزوری ہے، اب جہاز میں ان کو آکسیجن لگا کے کراچی لے جایا جاتا ہے تاکہ ان کی جو ہے مطلب بہتر طریقے سے ٹریٹمنٹ کی جا سکے، تو جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اس حالت میں۔ تو پھر بھی ان کے یہاں پہ آپ پڑھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کشمیر انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو، آئین مکمل کرنے دو بہت جلد مہاجرین۔ اب یہ جو غائب ہے اس میں اکثر جو ہے وہ ایڈٹ کر کے کاٹے گئے ہیں، اور اکثر جو ہے ان کو اسکپ کیا گیا ہے کہ مطلب وہ بتایا، تو مطلب اس میں ہمیں نظر ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کا حل ہونا چاہیے، جو ریفیوجیز آئے ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں۔ پھر جہاز کے اندر کو بتاتے ہیں 7,000 فٹ پہ گئے تو ان کو آکسیجن لگانا پڑا، تو یہ ساری چیزیں اس طرح 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد وہ کوئٹہ سے جو ہے مطلب ماڑی پور اڈا کراچی پہنچ گئے، جنہ کی حالت یہ ہے کہ وہ بے ہوش ہیں اور آکسیجن لگ کے لائے تھے۔ جب وہاں پہنچے ماڑی پور ایئرپورٹ میں تو ان کو جو ہوائی اڈے پہ جو لینے آئی تھی وہ ایک وہ اسٹریچر پہ تھے، ٹھیک ہے، ان کی طبیعت خراب تھی، تو فوجی ایمبولینس ان کو لینے آئی، تو اس کے ساتھ ان کی گورنر جنرل کی کیٹلک کار بھی تھی، تو باقیوں کو انفارم نہیں کی تھی اس لیے لوگ نہیں آئے تھے۔ تھوڑا چلنے کے بعد جو ہے گرمی بھی زیادہ تھی، پیٹرول ختم ہو گیا، کیٹلک کار میں نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ اس میں اسٹریچر نہیں آ سکتی تھی، پھر دوسری گاڑی ہے تو ایئرپورٹ سے ان کو وہاں تک 2 گھنٹے لگے، تو یہاں سے ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ راستے میں ایئرپورٹ پہ نہیں ہوئی، تو وہاں سے ان کو دوسری گاڑی منگوائی گیا اور ان کو گورنر ہاؤس لے جایا گیا۔ گورنر ہاؤس لے جانے کے بعد جو ہے پھر ڈاکٹروں کی ٹیم آئی، 1 گھنٹے سے زیادہ تک منتظر ہے، میری زندگی میں کوئی عدد نہ خیر، وہ سارا بتاتے ہیں۔ پھر دوسری ایمبولینس سے وہی چیز جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ 2 گھنٹے پورا یہ واقعہ سارا بتاتی ہیں، جو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں تو۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اوجن جو ہے یہ فاطمہ جو ہے ان کو کہتی تھی، محمد الجناح کو، کاش میرا تمام خون، اب ان کی حالت بہت کمزور تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم بچنے کے لیے تو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو گورنر ہاؤس ہے تو تقریباً 2 گھنٹے پرسکون اور بے خلل سو گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے آنکھیں کھولی، یہ گورنر ہاؤس کا سارا واقعہ، اور مجھے دیکھا، سر اور آنکھوں کے اشارے سے مجھے قریب آنے کو کہا، انہوں نے آخری کوشش کی اور زیر لب مجھ سے مخاطب ہو کے کہا فاطمی خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب جا کے ان کی یہاں پہ ڈیتھ ہوتی ہے، حالانکہ ڈاکٹر آ کے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی حالت ٹھیک ہے، مطلب
انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر آتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، تو پھر یہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ چیزیں جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی، کیا وہ ایمبولینس کیوں نہیں، یہ ساری چیزیں تو یہ اس میں مینشن ہے، آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، میں نے تھوڑا سا بتایا آپ کو۔ باقی پھر یہ کہ فاطمہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں جناب، یہ لکھے ہوئے کہ انہوں نے میری مدد کی اور ساری چیزیں، تو یہ جو ہے پریکٹیکلی جو واقعہ تھے پیش آئے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹرول کیوں ختم ہوا، ایک ایمبولینس آئی تھی، دو آنے چاہیے تھے، لوگ کیوں نہیں تھے وہ تو کلیئر تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، ایمرجنسی میں ان کو آنا پڑا، اس ٹائم اس طرح کی اتنی خاص کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں آپ لوگ اس کو پھر پڑھ کے دیکھ لیں۔ اب میرا کام نہیں ہے زیادہ کمنٹ کرنا یا بہت ساری چیزیں، اب میں نے ایک آپ کو فیکٹس بتا دیے، باقی آپ خود سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں، آپ کو کیا کمی نظر آئے گی، کیا کچھ آپ نے سنا آج تک، اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اس میں آپ خود بہتر سوچ سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے جناح کا ویژن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کیوں بربادی کی طرف جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ جناح کا مشن کیا تھا، ویژن کیا تھا، اور ہم اس کو کس طرف کہاں سے کہاں لے کے گئے۔ تو ظاہر ہے جو جس ڈیزائن پہ آپ نے ایک چیز بنائی ہوتی ہے آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف آئے گی، یا آپ اس کو ایک اچھا ماڈل دیتے ہیں، اگر اچھا نہیں دے سکتے تو ظاہر وہ ریورس ہی کرے گا۔ تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناح کی جو ہے بیوروکریسی کے بارے میں کیا باتیں تھی، الیکٹڈ نمائندوں کے بارے میں کیا تھی، سب جو ہے ان کو بھول چکے ہیں۔ تو اس حساب سے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مزید ڈیٹیل پڑھنی ہے تو آپ اس بک کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، باقی جو ہے انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔